بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عملیات کے باب میں جو بھی عمل پیش کیا جائے، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، یا تو اس کا تعلق صدری عمل سے ہوتا ہے، سینہ بسینہ چلا آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی کلام ہو سکتی ہے، وہ عربی کی ہو، فارسی کی ہو، عبرانی ہو، کینانی ہو، یونانی ہو، کوئی بھی زبان ہو، وہ کلام کے اندر ان ارواح کا، ان معقلات کا ایک خاص عمل دخل ہوتا ہے۔ بعض انگریزی زبان کے جملے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے نا کہ ایک سکول میں لاسٹ پیریڈ تھا، اور لاسٹ پیریڈ میرے تجربے کے لحاظ سے سب کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ 10th کلاس کا میرا لاسٹ پیریڈ تھا، بچے انتہائی شور کر رہے تھے، تو میں نے ان کو چپ کرانے کے لیے، سکوت طاری کرنے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ میری طرف متوجہ ہو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، عمل بتاتا ہوں۔ تو میں نے اپنے ڈائس پہ ایک بک رکھی، کوئی بھی بک ہو سکتی ہے، بچوں کی کوئی نوٹ بک یا بک۔ میں نے کہا میں اس پہ کچھ پڑھتا ہوں تو دیکھنا یہ کرسی آہستہ 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 اوپر اٹھتی چلی آئے گی، اور جب یہ میں نے بات کہا تو ایک اسٹوڈنٹ اٹھا کلاس کے درمیان سے، کہنے لگا سر یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ میرا وہ کرسی اٹھانے کا عمل تو اپنی جگہ پہ رہا، کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ بچہ ڈائس پہ آیا، اپنی گھڑی اتاری تو کچھ پڑھا، اور وہ گھڑی ایسے یوں گھومنے لگی۔ کہنے لگا یہ کوئی مشکل کام ہے۔ میں نے اسے پھر پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، اور یہ کہا ہے اے پاکیزہ روح، جو بھی یہاں سے گزر رہی ہے میرے پاس آؤ اور اس گھڑی کے اندر داخل ہو جاؤ اور اس کو گھماؤ۔ وہ انگریزی کا جملہ تھا جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں مفہوم۔ وہ گھڑی گھومنے لگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل ہوتا ہے، کوئی بھی ہو۔ کل والے عمل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارواح مقدسہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اولیاء، بزرگان، مشائخ، صحابہ، انبیاء کو آپ خواب میں ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صفائی، پاکیزگی اور طہارت کی ضرورت ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قانون طلسمات، علامہ رفیق زاہد کی، جو علوم عربیہ اور فارسیہ کے بڑے ماہر تھے۔ یہ ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے، لاہور باغبان پورہ میں رہتے تھے۔ ان کی یہ کتاب ہے، اور بہت خاص الخاص عملیات ہیں سارے عبرانی زبان میں، اور اس کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے میں نے باقاعدہ ان کی اپنی آواز میں ریکارڈ شدہ کیسٹ منگوائی تھی۔ بہت عرصے کی بات ہے، یہ تقریباً 99 کی بات ہے۔ تو اس میں ایک عمل نہیں، کئی عمل ہیں، اور میں نے امراض جسمانی کے لیے ایک عمل اس میں کیا، جس میں 42 امراض ہیں، اور عمل ایک ہی ہے، عبارت ایک ہی ہے۔ یا اے جمع جلیش انتوا ایلو یا محکم ایال امواتا بخت ایلو مرجوش انتر ترجیون ان برکفائیلو، یہ عبرانی زبان کا۔ اس کو پڑھ کر آپ ہر وہ بیماری جو جسم کے اندر سرایت کر سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک عمل لکھا ہوا ہے،
اربع مقدسہ سے امداد حاصل کرنے کا اور ان کو مددگار اور معین اور اپنے کاموں میں مدد لینے کے لیے۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ کل بھی اشارہ کیا تھا کہ آپ زندگی میں جس کے ساتھ بھی اچھائی نیکی بلائی کرتے ہیں وہ آپ کا جگری جانی دوست ہو، اور باتوں باتوں میں اسے یہ باور کرا لیں کہ جس طرح ہماری دوستی اس دنیا میں ہے اسی طرح آخرت میں بھی ہو۔ اور یہ میں صرف آپ کو معلومات کے لیے بتا رہا ہوں۔ قانون طلسمات کتاب نام بتا دیا، جس نے کرنا ہے اس کے آخری چپٹر میں لکھے ہوئے ہیں اربع سے ملاقات کرنے کے طریقے، وہاں سے دیکھ لینا، لیکن صرف معلومات کے لیے یہ بتلا رہا ہوں۔ وہ جب آپ کا دوست آپ سے اقرار کر لے ہاں جس طرح ہماری دوستی دنیا میں ہے اسی طرح آخرت میں بھی ہوگی، تو بس اس کے اقرار کے بعد اس کے مرنے کا انتظار کریں، اور جب وہ فوت ہو جائیں تو اس دن سے لے کر 40ویں تک روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچاتے رہیں، اور جب 40 دن گزر کر 41 رات ہوگی آپ اپنے کمرے میں سفید چادر بچھاتے خوشبو معطر کمرے کو کر کے بخورات جلا کے بیٹھ جائیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اور وہاں پھر اس عمل میں آپ کو ایک عبارت مختصر سی ملے گی عبرانی زبان کی، آپ نے اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے، تو وہ روح جس کے ساتھ آپ کی دوستی تھی دنیا میں انسان، وہ روح حاضر ہوگی اور اس سے پھر آپ اپنے مسائل کا حل پوچھ سکتے ہیں، امداد اور استعانت اس سے لے سکتے ہیں۔ یہ صرف معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، اتنا عمل بتا رہا ہوں کہ سورہ اخلاص آپ نے 40 دن تک اس کی روح کو ثواب پہنچانا ہے، اور اس کے بعد وہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ کر وہ عبارت پڑھنی ہے تو وہ روح آپ کے پاس حاضر ہوگی، لیکن اس کے لیے دل گردہ، قوت متخیلہ نہیں، قوت متحرکہ نہیں، بلکہ وہ قوت تامہ جس کو کہتے ہیں نا رہنی چاہیے، بزدلی اور ڈرپوکی نہیں دکھانی کہ یہ تو کل دنیا میں چلتا پھرتا تو آپ کا ہاں بالکل مجسم اسی شکل میں حاضر ہوگا۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آگے جس کا شوق ہے اس کو کر لے۔ ارواح کے ساتھ ملاقات کرنے کے بے شمار عملیات ہیں، کشف القبور کے، کشف الصدور کے، لیکن بات یہ ہے نا کہ چمگادڑ دن کو سورج کو نہیں دے رہا، سورج کا قصور نہیں ہے، اس کی اپنی آنکھوں کا قصور ہوتا ہے، تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے آپ کسی معلومات کو دیکھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں۔ ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر آئے تھے نا فزکس کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک پروفیسر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آج بھی فضا میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو آیا تھا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، منہ بولتا ثبوت ہے، جو کچھ عمل کیا ہوا مجسم شکل میں ایک ذرے کے برابر بھی اور طوفان تک بھی وہاں دکھایا جائے گا، یأتی بہا، اللہ اس کو لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ جو بندہ MSc فزکس کر لے، ماسٹر بن جائے، وہ اگر کافر رہ جائے، کافر، تو پھر آپ یہ سمجھے کہ اس کی جبلت میں اس کی تقدیر میں کفر ہی لکھا ہوا ہے۔ فزکس کے وہ کیا فارمولے پڑھ کر، جو فزکس کے فارمولے پڑھ کر مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جائے تو قرآن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی، احادیث کے بارے میں آپ کیا رائے گی، انبیاء اور رسل کی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہوگی۔ تو اس لیے یہ دنیا ہے، یہ معلومات ہے۔ علامہ شیبونی علیہ رحمہ جن نے اسماء الحسنی کی شرح لکھی ہے، اور شمس المعارف، اور اس کتاب کے بارے میں آج کل یوٹیوب پہ بڑے چرچے ہیں کہ یہ جنات کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کتاب کے بارے میں نے تو جو پڑھا ہے اس کو بے وضو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ تو ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، اپنی نظر ہے، جب بندہ خود عملی میدان میں آتا ہے تو پھر ہر چیز کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے، تو آپ نے اپنے کن پٹی پہ یوں یہ 4 اینگل رکھ لیے، آپ نے فرمایا کہ 4 اینگل، کان جو سنتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہی ہے،
اور آنکھ جو دیکھتی ہے وہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے خود تجربہ کریں، خود عمل میدان میں آئیں، پریکٹیکل لائف میں آئیں، اور پھر پتہ چلے کہ واقعی ان چیزوں کے اندر کتنی پاور ہے، اور پھر اس کو اپنائیں۔ مادیت اور روحانیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے بھی ہم دنیا کے فارمولے پڑھتے ہیں نا، کہ مادیت سے روحانیت جو ہے نا وہ عرش اولا تک پہنچا دیتی ہے بندے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔